چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک۔ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم سلسلے امیر علیہ سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ان مبارک ایام میں ہم امیر علیہ سنت کے سفر مدینہ کے احوال اور اس ضمن میں بہت سارے پیارے پیارے خوبصورت سے آپ کی سیرت سے متعلق جو آپ کی زندگی میں آتے رہے واقعات وہ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، اور مدینہ پاک کی حاضری کا پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے بیان سنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیر و مرشد خطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضریوں کے بھی آپ نے کچھ واقعات بیان کیے۔ آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے امیر سنت سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مزید اس جو مدینہ پاک کی حاضری کا جو یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس سے کوئی متعلق اور واقعات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہوں تو وہ بیان کیجئے۔ اور ہم نے وہ پچھلا سلسلہ اس پر روکا تھا کہ آپ کو داتا دربار سے مدینے کی ٹکٹ ملی تھی، پہلے وہ سنا دیں۔ ذکر داتا سے شروع ختم ہوا تھا پچھلا سلسلہ، ذکر داتا سے شروع کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں دوبارہ اسی طرف جہاں سے ہم اپنے سلسلے کو لے کر چل رہے تھے۔ بابا ہمارا آخری قافلہ بھی تو داتا دربار سے ہی تھا نا بابا، اور وہیں ہم واپس آئے تھے اب دوبارہ۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ حج کا موسم بہار ہاں، قریب آ رہا تھا، اور میرے پاس حاضری مدینہ کے اسباب نہیں تھے۔ ان دنوں میں نے 12 ماہ مرکز الاولیاء کو دیے تھے، اور وہاں سے پھر پنجاب میں سفر کرتا رہتا تھا۔ باب المدینہ بھی مہان حاضری ہوتی تھی، تو سفر مدینہ مجھے کرنا تھا، تو پھر میں نے ایک منقبت داتا صاحب قبلہ حضور کی تحریر کی، جس کا مطلع یہ تھا: ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا۔ تو خیر کرم ہو گیا، اور کسی نے مجھے پیشکش کی سفر حج کے لیے، خرچہ دیا میرے کو، اور الحمدللہ مدینے کی حاضری ہو گئی۔ یہ خرچہ دیا جیسے آپ نے فرمایا، اب ضمن ایک سوال تھوڑا سا چپتا ہوا ہے، برداشت کر لیجئے گا۔ پچھلے دنوں ایک میل آئی تھی کہ آپ نے اپنے اسی سلسلے میں جو آپ کا جو ابھی بھی جو جاری ہے چینل کے ناظرین، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی کچھ زکوٰۃ کے بارے میں، جیسے ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی جو ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے بچتے ہی نہیں ہے، میں اتنا روکتا ہی نہیں ہوں، سال پورا ہوتا نہیں ہے کہ مجھے زکوٰۃ فرض ہو، یا اس طرح کی چیزیں آپ نے بیان کی تھی۔ تو آپ کا ایک سلسلہ کہیں کسی نے دیکھا ہوگا، میل آئی کہ جب حضرت نے اتنا اب 1 سال تک پیسہ بچایا ہی نہیں ہے، حضرت پر زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں ہے، تو اور اتنے
حج اور عمرے کا واقعہ جب حضرت کے سنتے ہیں تو حضرت کے پاس پیسہ آتا کہاں سے؟ دیکھیں اس میں آپ محسوس مت کیجیے گا. اب دیکھیں جب آپ چینل پر ہیں لوگ سنتے ہیں تو اب ہر طرح کا آدمی سنتا ہے, اس کے ذہن میں جیسا سوال آئے گا تو اگر آپ مناسب فرمائیں تو جواب دے دیں ورنہ ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اس سے وہ کیا سمجھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اسباب کا خالق ہے. ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ جو کافی دولت جمع کر لیتے ہیں لیکن وہ مدینہ شریف کی حاضری سے محروم رہتے ہیں. تو کئی ایسے غریب مسکین ہوتے ہیں وہ ہر سال مدینہ پہنچتے ہیں. تو کسی نے کہا ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو میں سوال کرنے سے تو ظاہر ہے کہ بچتا ہی ہوں. وہ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھے پیسے دے دیتا تھا, بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک عیسائی بھائی نے کہا تھا کہ ہر سال میں آپ کو خرچہ دیا کروں گا, اور ان سے بھی میں نے ہر سال نہیں لیا, ایک ہی بار لیا. اچھا, مجھے یاد پڑتا مجھے ایک ہی بار لیا, اور مجھے مختلف جگہوں سے آفریں آتی رہیں, اب بھی آتی ہیں. تو الحمدللہ یہ سب کرم کی بات ہے. یہاں وہ شعر پڑھا جا سکتا ہے نا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو. واہ کیا بات ہے مدینے. تو سرکار بلاتے رہے جاتے رہے, حاضری ہوتی رہی. سرکار بلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں, سلطان و گدا سب کو سرکار کی بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا. ویسے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہنوں میں اس طرح کے ہو سکتے ہیں بہت سارے سوالات آتے ہوں. ہمارا یہ مدنی چینل پر ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے. اگر اس طرح ان تمام سلسلوں سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات آتے ہیں, آپ میل کے ذریعے سوالات اپنے بھیج دیں. دیکھیں اگر مناسب ہوا, اب یہ بھی سوال کر ہی لیا ہے اور آپ نے دیکھا کیسے مسکراتے ہوئے حکمت بھرا ہی نہیں عشق و محبت بھرا جواب آپ کو ملا. تو الحمدللہ عز و جل یہ دیکھا ہے کہ میرے سنوں سے کوئی سوال کرنے میں اتنا ہمیں ہوتا نہیں ہے. تو اگر آپ کے ذہنوں میں اس طرح کے کوئی سوالات اس طرح کے نہ صحیح کسی بھی طرح کے صحیح اگر آتے ہوں تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا ہمت کیجئے, یہاں ہمت کرنے والا معاملہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ بڑی شفیق بارگاہ ہے. آپ مدنی مذاکرے میں اعلان سنتے ہی رہتے ہیں کس طرح ان کا انداز ہے. تو آپ سوال کیجئے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال اسی طرح کے کسی سلسلے میں شامل ہو جائے اور آپ کو بھی حکمت کے ساتھ ساتھ عشق و محبت والا جواب مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وسائل بخشش ہے میرے ہاتھ میں, اس کے صفحہ نمبر 506 پر یہ منقبت جو امیر سنت نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو اپنی عرضی پیش کی تھی, اس کا ایک شعر یہ بھی سامنے ہے. دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ, میں پکارے جاؤں گا داتا پیا داتا پیا. اور اس کا مقطع آخری شعر, تخت شاہی کی نہیں ہے آرزو عطار کو, اس کو بس کتا بنا لو اپنا یا داتا پیا. اب بابا آپ یہ جو جملے لکھتے ہیں نا, اس کا کچھ حل نکالے نا. ایک طرف آپ مطلب کہ اسلام بھائی کو کہتے ہیں کہ میرے شعر میں تبدیلی مت کیا کرو, دوسری طرف آپ لفظ ایسا لکھتے ہیں کہ اب یہ کیسے مطلب دیکھیں اب زبان سے نکلا نا, اب یہ کتنی پڑھنے والے کو تکلیف ہوئی, سننے والے کو تکلیف ہوئی. تو آپ تو سوچو نا کہ آپ کے کلام آپ کے مریدین آپ سے محبت کرنے والے متعلقین پڑھتے ہیں, تو ویسا نہ لکھا کرے نا, پھر وہ کیوں کرتے ہوئے لکھنے سے پہلے ایک مدنی مشورہ طلب کر لیا جائے. نہیں, آپ کو یہ نہیں عرض کرے گا مدنی مشورہ طلب کیا جائے یا نہ طلب کیا جائے, لیکن آپ سوچئے کہ اب ہم تو اس کو یہی پڑھیں گے نا اپنے لیے, اب ہم کتے, لیکن اب
ایسا اس سے پہلے بھی آپ نے چند ایک اشعار سے لکھے ہوئے ہیں تو پھر وہ نہیں پڑھے جاتے زبان سے. برائے کرم آپ سے کرم کی التجا ہے. اگر نہ پڑھے جاتے ہوتے تو آپ نے پڑھا کیسے پھر؟ نہیں میں نے یہی کہ یہ میں مدی چلا کے ناظرین کو آپ کا انداز بتانے کے لیے پڑھا. یہی نا کہ گنجائش تو ہے نا پڑھنے کی کسی بھی ہیلے سے حوالے سے. نہیں گنجائش تو یہی رہا اس طرح کا نکلا نا پڑھنے کا. کہ لکھنے سے فائدہ ہی ہوا نا. یہ کوئی سبب بنا کہ اس پر کوئی مدنی پھول چننے کو مل جائے. نہیں آپ ایسا نہ متوا سے ویسے مدنی التجا ہے کہ آپ اس طرح کے جملے اب کیا اب آپ کے کلام پڑھے بھی جا رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں نا کوئی کلام پڑھا نہیں. یہ پڑھتے ہی ہے نا دیوانے, پڑھتے ہی ہوں گے ظاہر. تو یہ میرا اپنا کوئی خود ساختہ طریقہ نہیں ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی تو اشعار ہیں, جیسے کہ ہدایت کے بخش شریف میں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. لفظ کتے لکھا لیکن ہم وضاحت کر کے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کتنے تو یوں عند ضرورت ترمیم کی صورت ہوتی ہے, لیکن پہلے وہ پڑھ لینا چاہیے کہ جو شاعر نے لکھا ہے. اس سے نا کہ جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو سیکھنے کو ملتا ہے, عاجزی کے طریقے ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی عاجزی کی, بلکہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرما گئے سگت را کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا کہ اس بہانے ہی صحیح کبھی کبھی آپ کی زبان مبارک پر میرا نام آ جاتا. اب کتنوں کے ذہنوں میں ایک وسوسہ آئے گا کہ اچھا خاصا مطلب انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور یہ خود کو کیا بننے کی تمنا کرتے ہیں. تو اب اتنی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. بھائی مسئلہ یہ نا, اب یہ دیکھیں نا کہ عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. جس کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاشنی نصیب ہوتی ہے نا جی, اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور جو صرف یا تو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے یا پھر عشق رسول کی چاشنی کے بغیر جس کو وہ دینی سمجھتا ہے اس طرح کی دینی تعلیم ہوتی ہے, تو وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ کسی نے کہا بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو اس لیے وہ اس میں مار کھا جاتے. تو اپنے آپ کو جیسے کتا کہنا تو یہ اشرف المخلوقات کی توہین نہیں ہے. کتا جانور ہے اس لیے. تو آپ کو پتا ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا لقب ہے. یہ عام عیسائی بھائیوں کو بھی پتا ہوگا. ہمیں آپ بول دو گے کہ مولا مشکل کشا کا لقب مشہور ہے جس میں غیر انسان کا تذکرہ ہے. زور سے بولو کوئی. اسد اللہ بابا. یہ اسد اللہ. اسد اللہ میں سب نہیں سمجھیں گے. اللہ کا شیر, شیر خدا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شیر خدا بولتے ہیں. شیر جو کہ درندہ ہے, اور ایسا درندہ ہے کہ جس کا تھوک بھی ناپاک ہے. اگر وہ پانی پی لے تھوک اس کا آ گیا نا پانی میں, وہ پانی ناپاک ہو جائے. اور دیکھیں نا شیر جو ہے نا یہ شیر ہے نا, شیر ہے, کتا ہے کہ کتنا بھی اس کو دھتکارو لیکن وہ وفا. اچھا, ارے وفا کا مطلب ہے نا کہ شیار. کتا تو لیا وفا کے لیے آتا ہے. کتے کا نام وفا سے ہے کہ اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دے کوئی تو پھر اس کے لیے جان دے دیتا ہے. اور شیر یہ بہادری کی علامت ہے. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ بہادر بولتے ہیں. تو اس لیے آپ کو شیر خدا کہا گیا. اسی طرح سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسول ہی, یہ ان کا خطاب ہے کہ اللہ اور رسول کے شیر. ایک صحابی کا لقب ہے حمار. حمار یعنی خوتا, گدھا. ایک صحابی کا لقب ہے سفینہ. سفینہ مانے سفینہ, جہاز. جہاز. شپ.
سیف اللہ بھی ہے بابا، سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیفم من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. تو اس میں مطلب کوئی تو انسان کی اس میں کوئی توہین تھوڑی ہے. یہ سب بعض اوقات کسی کی تعظیم کے لیے، احترام کے لیے لقب ملتا ہے، جیسے شیر خدا لقب ملا ابو تراب، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا، قم یا ابا تراب، مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، پورا واقعہ اس کا. تو یہ مٹی والے. اسی طرح ابو ہریرہ مشہور ہے، ان کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم، حالانکہ ایک نام ان کا زیادہ تر عبد الرحمن نام بتایا جاتا ہے روایتوں میں، لیکن مشہور ہے ابو ہریرہ. تو بلی والا بہت سارے اس سے مطلب ہے کہ واقعات ہیں. شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کے کلمات لکھے ہیں. مثلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ کاش میں انسان کے بجائے پرندہ ہوتا. خوف خدا کا غالبہ ہے نا، پرندہ ہوتا، ایک شاخ سے دوسری شاخ بیٹھتا، میوہ کھاتا، پھل کھاتا، میں انسان نہ ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ فرماتے کاش میں دمبا ہوتا، مجھے پالتے، خوب کھلاتے پلاتے اور فربے انہیں تگڑا کرتے، پھر مجھے ذبح کرتے، کچھ کھا لیتے کچھ سکھا دیتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کاش میں پتھر ہوتی. یہ خوف خدا کی بات ہے. تو انسان اشرف المخلوقات آپ فرما رہے تو خوف خدا میں گنجائش نکل گئی، تو اس کے مصطفیٰ میں بھی گنجائش دے دیجئے. اسی طرح عاجزی میں، انکساری میں بزرگوں کے اس طرح کے کلمات ملتے ہیں، عام ہیں، ہزاروں مل جائیں گے. میں امید کرتا ہوں میں نے کہا وہ جن کو پورا علم نہیں ہوتا وہ ان کے دماغوں میں اس طرح کے یا معاذ اللہ تعصب ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ کو بات بتاؤں، ابھی پچھلے دنوں عید گئی نا، جی تو عید کے دن ہمارے یہاں 3 ہوتے ہیں، ایک پہلی عید، دوسری عید، تیسری عید، اور 3 دن عام طور پہ چھٹی ہوتی ہے. 3 عیدیں منائی جاتی ہیں. آپ بتائیے کہ 3 عیدیں شریعت میں کہاں ہیں؟ منع بھی تو نہیں ہے. ہاں منع بھی نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر میں مناؤں جشن ولادت تو پھر بعضوں کو یوں ہوتا ہے کہ یہ شریعت میں کہاں ہے، کس صحابی نے منایا، کس نے یہ کیا، کس نے وہ کیا. ہزار مطلب سوالات ہوتے ہیں. میں جشن ولادت مناتا ہوں، میں 11ویں شریف مناتا ہوں تو 1000 سوالات ہوتے ہیں، اور میں پوچھتا ہوں کہ بھائی 3 عید مناتے ہو، یہ کس صحابی نے منائی؟ یار چلتا ہے سب. تو لگتا ہے کوئی پیٹ میں درد کچھ اور نہیں ہے، اسی کی دوائی کا کر رہے ہیں نا. جشن ولادت سے کیوں درد ہوتا ہے بھائی؟ 11ویں شریف کے نام پر کیوں درد ہوتا ہے؟ اولیاء کرام کے عرصوں کے نام پر کیوں درد ہوتا ہے کہ یہ کس نے منایا اور یہ یوں ہے تو یہ بدعت ہے؟ تو یہ 3 عید ہے، ایک عید کی تم نے 3 کر ڈالی یار. ابھی تک نہیں کیا بالکل، ابھی تک آپ کو بولنے والا بھی نہیں ہے. مسئلہ ہے نا کہ ابھی تک تو آپ پہلے آپ نے ٹیبلٹ دی، کوئی کیپسول دیا، اب آپ نے انجیکشن لگا دیا نا. امید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے پیٹ کا درد صحیح ہو جائے. اللہ کرے آمین، انشاءاللہ. اب 3 عیدیں جس کی سمجھ میں آئیں گی اس کو جشن ولادت سمجھ میں آنا چاہیے، ورنہ 3 عیدیں بھی نہ منایا کریں. اپنے ایک اور انجیکشن لگا دیں گے، کیا ہوا، تھوڑا بڑے ملی گرام کا لگا دیں گے. آپ کے پاس انجیکشنوں کی کمی ہے انشاءاللہ تعالی. میں امید کرتا ہوں کہ میرے مدی چینل کے ناظرین کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کے وسوسے آتے ہوں گے تو وہ امید کرتا ہوں کہ وہ دور ہو گئے ہوں گے. نہ دور ہوئے ہوں کوئی بات نہیں، علاج ہم لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا اس کے حبیب کے صدقے میں شفا بھی نصیب ہوگی. اور امیر سنت کا رسالہ ہے سگے مدینہ کہنا کیسا، یہ رسالہ ضرور مقتوط المدینہ سے حاصل کیجیے. ابھی آپ مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر اس رسالے کی زیارت کر رہے ہوں گے، سگے مدینہ کہنا کیسا، وہ لے لیجئے. ضمن بات چلی تھی کیونکہ ایک عاشقوں کا انداز ہے، کیونکہ ذکر مدینہ چل رہا ہے ہمارا پچھلے کئی ہفتوں سے، تو عاشقوں کا انداز ہے کہ وہ سگے مدینہ آپ لکھتے ہیں خود کو. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو یہ کیا کہ میں اپنے آپ عاشق مدینہ لکھوں گی؟
تو بولیں گے اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے. سگے مدینہ لکھوں تو بولتے ہیں اپنے آپ کو جانور کا تشبیہ دیتا ہے. کیا کرے آدمی؟ اشرف المخلوقات کی توہین ہے. ارے بھائی اشرف المخلوقات کی توہین نہیں ہے. کافروں کے بارے میں صحیح آیت ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. تو حالانکہ وہ بھی 2 پاؤں والے ہیں, ہاتھ والے ہیں, حسن والے ہیں, جمال والے ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی تو ہوتے ہیں. تو جو اللہ کا فرما بردار ہے بس وہی حقیقت میں تو اشرف اور اعلیٰ ہے. باقی گناہگار درجہ بدرجہ اس سے گرے ہوئے ہیں اپنے درجے سے, اور جو غیر مسلم ہے وہ تو بالکل ہی گئے کام. جہنم میں جھونکے جائیں گے اور جب دیکھیں گے کہ جانور مٹی ہو رہے ہیں اس وقت دیکھ کر تمنا کرے یا لیتنی کنت ترابا, کاش مجھے مٹی. وہ دیکھیں گے جانور مٹی ہو گئے نا. پچھلے سلسلے میں وہاں تک پہنچے تھے کہ پہلی حاضری کے بعد آپ قیام گاہ کی طرف آئے تو بند ٹوٹ گیا اور اس میں ہمارا سلسلہ چھوٹ گیا. تو اب وہ بند جو ٹوٹا پھر وہ پہلی حاضری کی کیفیت بھی پوری پتہ نہ چل سکی. ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اس کے بھی اشتیاق میں ہوں کہ ہمیں پہلی حاضری کی کیفیات پتہ چلیں گی. پھر وہ بند ٹوٹنا, یعنی بند کہاں جا کے ٹوٹا, کہاں ٹوٹنا تھا, اور قیام گاہ پر تفصیل ہو جائے. رب تو جوڑ دیں, میں ہے نہیں کچھ. مسجد کو واقعات مدینہ شریف کے سن 80 یعنی 1400 سنے ہجری کی وہی پہلی حاضری میں براہ راست مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا. جی ہاں. تو وہ مسجد نبوی شریف کے بابی مجیدی طرف کے حصے میں وہ سڑکیں وغیرہ کھود ڈالی تھی. وہاں مٹی اور سنگریزے وغیرہ ہوتے تھے. یوں چلنے میں وہاں آزمائش تھی. ایک بار میں قطب مدینہ کے آستانے کی طرف جا رہا تھا تو ایک پتھر ابھرا ہوا تھا گلی میں. اس پتھر سے میرا پیر جو تھا وہ ٹکرایا, صحیح کی چوٹ آئی, اور میں پھر بہرحال حاضری دی میں نے. اب وہ درد اور پاؤں میں ورم یعنی سوجن بھی تھوڑی ہوئی. اب کیا کروں, کہاں علاج کروں, کیسے کروں. تو مجھے ایک عاشق بولتے تھے ان کو, ہمارے مرشد کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے. وہ مستشفے میں کام کرتے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی ان کو بولتے تھے. تو یہ مجھے مل گئے ہوں گے اسی دن یا ایک آدھ دن کے بعد. تو میں ان کو یاد بھی کرتا تھا ذہن میں کہ یہ ملیں گے, ان سے میں بات کروں گا. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح مجھے چوٹ لگی ہے. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ اس کا تم علاج کرو گے, اور یہ اس طرح کچھ بزرگوں کے واقعات انہوں نے بیان کیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بس اب نہیں کرتا علاج. تو میں تھوڑا لنگڑا کے چلتا تھا. علاج جی علاج نہیں کیا. میں لنگڑا کے چلتا تھا, اور چوٹ اور سوجن تھی, اور پاؤں میں چپل تو پہنتا نہیں تھا. وہ میں لنگڑاتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا, سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوا. اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کے گلی کی چوٹ ہے, آپ کو میرے حالات کی سب خبر ہے. اگر میں صبر کر لوں گا تب تو یہ درد اب زندگی بھر میرے ساتھ رہے, اور آپ یہ سمجھتے کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا, اب ٹھیک بھی آپ نے کرنا ہے, میں علاج نہیں کرتا. اس طرح کی کچھ معروض عرض کر کے میں واپس آ گیا. تو وہ درد تھا بہرحال. تو 2-4 دن میں آہستہ آہستہ کر کے وہ اس کی وہ دھوپ میں سکائی ہوتی رہی. سڑکیں تو بہت گرمی کا سیزن تھا, تو الحمدللہ وہ خود ہی درد جو تھا وہ تشریف لے گیا, اسی وجہ سے کہ یہ برداشت کر نہیں سکے گا. پھر وہ میرا جو بھی لنگڑانا اور یہ سب بند ہو گیا. یہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا. آپ کی یہ واقعہ سن کر وہ شعر یاد آ رہا تھا, یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. اور کوئی واقعہ سفر مدینہ سے متعلق آپ کی ذہن میں آتا ہو؟ ایک بار
مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضری دینے کے بعد، تو میرے حاضری دینے کے بعد یہ معمول تھا، ہوتا تو اکیلا ہی تھا، تو کوئی ساتھ تو تھا نہیں میرے، نہ ان دنوں کوئی دعوت اسلامی تھی جو لوگ مجھے جانتے تھے۔ تو مسجد نبوی شریف میں بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر میں باب جبریل سے جنت البقیع کی طرف بڑھا۔ پہلے باب جبریل کے سامنے عمارتیں تھیں اور دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی اور عظمت میں بہت بڑی بڑی گلیاں واقع تھیں، تو ان سے وہ یوں بل کھاتے ہوئے جا کر بقیع شریف نکلتے تھے، اور وہ راستے میں وہاں بتائے جاتے تھے مکانات اہل بیت اطہار کے تھے، اور ہاں باب جبریل کے سامنے جو مکان تھا وہ بتاتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان تھا۔ تو خیر اب جدید تعمیرات ہوں گی تو یہ اس سادات کرام کے محلے سے گزر کے جنت البقیع شریف کی حاضری ہوتی تھی۔ تو ایک بار میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام حاضری دے کر میں نکلا باب جبریل سے، تو ان گلیوں سے میں گزر رہا تھا کہ ایک گٹر کے ڈھکن پر میری نظر پڑی، اس پہ لکھا تھا مجاری المدینہ۔ میں چونکا، گٹر کا ڈھکن جس پر لوگ چل رہے ہیں گلی میں، اس پر مدینہ لکھا ہوا ہے، اور میں نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں تو ایک دم اس پر میں نے اپنا ہونٹ رکھ دیے، میں نے اس کو چوم لیا، چوم کے اٹھا تو ایک چھوٹے قد کا عربی بوڑھا شخص تھا یا اس 1.5 عمر کا تھا، وہ کچھ بڑبڑانے لگا، اندازہ ہوا کہ وہ غصے میں ہے، لیکن ایک اپنے کو تو کچھ بولنا نہیں تھا اس کو، مطلب یہ کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ ہاں وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کیا کیا، تو میں تو آگے بڑھ گیا، تو ایک آدمی ملا مجھے، وہ اردو بولتا تھا، پاکستانی تھا، اس نے مجھے سلام کیا، بڑے اچھے انداز میں ملاقات کی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ یمنی بوڑھا جو تھا جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ اس کا برا نہیں منانا، یوں کر کے مجھے اس نے دلاسا دیا اور بتایا کہ میں نے آپ کو حاضری دیتے ہوئے دیکھا سنہری جالیوں پر، تو مجھے کچھ انداز آپ کا دوسروں سے ہٹ کر لگا، تو میں آپ کو واچ کر رہا تھا، میں آپ کا پیچھا کرتے کرتے باہر نکلا تو یہ آپ نے گٹر کا ڈھکن چوما اور یہ سب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کا یہ انداز بہت پسند آیا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں کھانا کھائیں۔ تو میں نے کہا مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، اس وقت کھانے کی حاجت نہیں تھی، تو مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے کچھ رقم قبول فرمائیں، میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، تو بولا کہ آپ میرے یہاں قیام کر لیں، میرے پاس گھر ہے، میں نے کہا الحمدللہ میرے پاس گھر بھی ہے۔ خیر اس طرح کا وہ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو اب یہ کہ دیکھو دونوں صورتیں، دو ذہن آپ کو دو ذہن ملے کہ ایک نے میرا یہ انداز دیکھ کر تنفیر کا اظہار کیا، اور ایک نے یہ انداز دیکھ کر مکان پیش کر دیا اور بہت یعنی کہ شفقت کی، محبت کا اظہار کیا۔ زمین پر اس طرح کے کئی لوگ ہیں، طرح اپنا ہر ایک کو کسی کی سوچ، ہر ایک وہ مطمئن آدمی کر بھی نہیں سکتا۔ اچھا آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ مدینہ شریف میں اور یہ بقیع پاک کی طرف جانے میں یہ بلڈنگیں تھیں، یہ عمارتیں تھیں، اس سے میرے ذہن میں آیا اس سے پہلے کہ ہم آپ کے اس سفر حج کے بارے میں بھی کچھ سنیں، جس کے بارے میں ہم اپنے مدنی جگہ ناظرین کو بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک سوال تھوڑا سا ہٹ کے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے 1980 میں بھی آپ نے سفر مدینہ اختیار کیا، اس کے بعد متعدد مرتبہ آپ کو الحمدللہ سفر کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ آخری سفر میری معلومات کے مطابق آپ نے 2002 میں
آپ نے آخری سفر حج اب تک کیا. آپ کو بابا وہ سفر جو آپ نے کیا سب سے پہلا اور اس کے بعد کے کئی سفر تھے, آپ کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ وہاں کے حالات نہیں, وہاں جو لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا رہا اور جو زائرین کی کیفیات آپ دیکھتے رہے یا ملتے رہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کے حاجیوں میں اور اس وقت کے حاجیوں میں آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ زائرین میں آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے؟ آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے, آپ کے اپنے مشاہدے کیا ہے, یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. خاص فرق پہلے بھی وہی نفسا نفسی اور نفسانیت. نفسا نفسی کیا مراد ہے؟ وہ نفسانیت, میں یہ جواب ہے نہیں اس کا میرے پاس. پہلے بھی مسائل جیسے ہوتے ہیں نا طرح طرح کے, وہ اور اب بھی اگر لوگوں کا مزاج, جیسے کہ خطبہ مدینہ کا واقعہ نا, اس طرح کا میں نے کچھ نہیں پایا. یعنی لوگوں کی سادہ لوحی یا لوگوں میں محبت زیادہ ہونا اور اب کم ہونا, اس طرح کا کوئی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے میرے جس مزاج کے بارے میں آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا دل, وہ دل کو چوٹ کرنے والا اور ایک عشق تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جس کو آپ حاضر کریں, تو اس طرح کے انداز کو آپ نہیں پاتے. اب جیسے نا وہ یمنی کا واقعہ, وہ عربی کا واقعہ, بڑھانے والے کا, سنسی کا واقعہ نا, تو ایسے لوگ تھے نا اس میں. بلکہ پہلے ہی دن میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا. پہلے دن یعنی پہلی رات, مدینے کی پہلی رات, آدھی رات کے وقت میں, تو ان دنوں ظاہری دروازے بند ہوتے تھے رات کو مسجد نبوی شریف کے. تو میں چونکہ ڈائریکٹ یعنی براہ راست مدینہ شریف آیا تھا جدہ شریف سے, اور میری زلفیں تو پرانی عادت تھی میری, بڑی بڑی زلفیں تھیں, غالباً گردن تک زلفیں تھیں میری, کندھوں سے نیچے زلفیں رکھنا مرد کے لیے تو حرام ہے. میں رات کافی گزر چکی تھی, زائرین بھی کم, باہر تھے کوئی کادوکا یا تہجد کے انتظار میں لوگ آئے ہوئے تھے. وہاں کا مجھے معلومات تو نہیں, پہلی رات تھی مدینہ شریف کی میری زندگی کی. تو میں باب جبریل کی طرف سے, قدمین شریفین والے وہ حصے کی طرف سے میں چلتا ہوا جاتا اور سبز گنبد شریف کی زیارت کرتا, پھر الٹے پاؤں پلٹ کر تھوڑی دیر چلتا الٹا, پھر سیدھا چلا جاتا. تو اس طرح میں اپنے وہ انداز میں وہ لطف اندوز ہو رہا تھا آقا کے گنبد خضرا کے جلووں سے. تو مجھے مسجد نبوی شریف کے کئی ابواب ہیں, تو کسی باب پر وہ پولیس والا مجھے واچ کر رہا ہوگا, اس نے مجھے بلایا تعال, اور مجھے اشارے سے بتا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. میں تو سمجھا نہیں پایا اس کو, میں کیا بولوں اس کو. پھر مجھے بولتا ہے کہ اینا جواز, پاسپورٹ کہاں ہے. اچھا, اب اتفاق سے میرا پاسپورٹ جو تھا اس وقت میرے پاس نہیں تھا. وہاں ہونا چاہیے حالانکہ پاسپورٹ, میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا. میں نے اس کو یہ سمجھا کہ گھر پہ, پھر اس نے میری زلفیں پکڑ کے کہا کہ یہ کیا ہے. میں کہا سننا, تو نہیں سا سننا. اس نے یہ داڑھی پکڑ کے کہا یہ سنت ہے. ہاں ہی سننا, زلفیں سنت نہیں ہے, اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا. اب پاسپورٹ نہ ہونا یہ واقعی جرم تھا, مجھے بھی اس کی طرف توجہ نہیں تھی. وہ آپ کی پہلی رات تھی؟ پہلی ہی رات تھی. وہ گھر پہ رکھ کر میں آ گیا تھا پاسپورٹ, یا دوست کے پاس ہوگا میرے یہاں ٹھہرا تھا. اب انہوں نے تو ایک مطلب ان کو کارکردگی دینی ہوتی ہوگی نا, میں ہم نے شکار پکڑا اس طرح. اب میرے پاس پاسپورٹ نہیں, میں مشکوک آدمی, میں اس طرح چل پھر رہا تھا جس کا میں وضاحت نہیں کر سکا. اور سن 78 یا 79 میں وہاں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مسجد الحرام شریف کے اندر یہ دردناک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے وہاں وہ اپنا قبضہ کیا تھا, اور
بہت بے ادبیاں کی تھی, کافی حجاج شہید بھی ہوئے تھے, اور آخرکار یہ پکڑے گئے تھے اور ان کو بھی قتل کی سزا دی گئی تھی. اچھا, یہ واقعہ ہوا تھا 1-2 سال پہلے. بہت داڑھی لمبی لمبی ان کی اور بڑی بڑی زلفیں تھی. وہ جنہوں نے یہ کیا, جی ہاں, وہ حرکت کی تھی مسجد الحرام شریف اور میں. آپ کو بھی جو انہوں نے دیکھا تو زلفیں اور داڑھی. ہاں, تو یہ داڑھی تو وہ لوگ پوری وہاں بھی نہیں رکھتے, عرب اب بھی نہیں رکھتے, اس وقت بھی نہیں رکھتے تھے عام طور پر. مگر اس نے داڑھی دیکھ کے آپ کو یہ تو کہا نا کہ ہاں یہ سنت ہے. ہاں, تو اس کو یہ پتا ہوگا نا کہ سنت ہے, اور زلفیں ان کی علامت یہ سمجھا ہوگا. تو انہوں نے شکار پکڑ لیا اور اب بولے کہ یہ شاید ان کا آدمی ہو. یہ ایک گمان ہے جی کہ یہ کوئی مطلب نہیں کہ ہدف بنا رہا ہوگا, خدا جانے کیا اس کو بس پھنسائے ہوں گے. تو یہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور ایک آدمی ان کا اونگ رہا تھا, اس کو ٹھوکر مار کے اٹھایا, وہ بھی اسٹینڈ گن لے کر کھڑا ہو گیا, لے کر پوزیشن لے لی, اور ایک کوٹھڑی کا دروازہ اس نے کھولا اور مجھے پیشاب زور کا آیا ہوا تھا. تو اس نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر, تو میں ایک دم آنن فانن یہ سوچنے لگا کہ اب پیشاب کہاں کروں گا, وضو کیسے ہوگا, نماز کا کیا بنے گا, فجر کی وقت قریب تھا, یہ تو اندر بند کر رہے میرے کو. تو یہ سوچ کر آنن فانن یہ خیالات گزرے, اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا میمنی میں, یا رسول اللہ کی طرح پھنسائی ہوئی. اچھا, تو میری یہ بے قراری دیکھ کر پولیس والے کو ہنسی آ گئی. خدا جانے کیا سوجی اس کو. میں واپس کوٹھڑی بند کر دی, تالا لگا لیا, اور پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس, یہ تو شاید یہ بھول گیا تھا, ورنہ تو نہ چھوڑتا ہوں. یہ وہاں والا جرم کہلاتا. ہاں, یہ بھول گیا تھا ایسا لگا. وہ میں نے یا رسول اللہ کہاں پھنس گیا عرض کی, تو مدد آ گئی, کوٹھڑی بند ہو گئی, اور میرے آقا نے اپنے غلام کو بچا لیا. تو اس نے مجھے صرف اتنا کہا کہ یہ تم کٹوا دو. تو میں نے کہا کٹوا دوں گا. تو پھر میں کیا میرے کو اس نے چھوڑ دیا. میں خود حیران ہوں کہ پاسپورٹ نہ ہونے کے باوجود چھوڑا کیسے. اور خیر, تو میں نے پھر زلفیں جو تھی وہ اچھا ہاں صاف کروا دی کہ یہ خطرہ کون بول رہے. ٹھیک ہے, یہ مدد کا ایک بہترین واقعہ. ہاں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدد فرمائی. اب یہ کہ پاسپورٹ نہ رکھنا جرم تھا نہیں تھا, اتنا مجھے پہلا تجربہ نہیں تھا نا, وہ کہ میں قصدن پاسپورٹ نہ رکھوں, ایسا تو پاسپورٹ تو تھا, میرا ویزا بالکل تھا اور میں غیر قانونی تھا, لیکن بس وہ پاسپورٹ رکھنے میں میرے کوئی بات تو تھی نہیں. مگر یہاں پر الحمدللہ عز و جل جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنے کے حوالے سے جو آپ نے بھی بہت ہی پیاری اپنا واقعہ. ہاں, مجھے تو 100% مدد آئی نا, مدد آئی. ہاں, اس کو ہنسی نکل گئی جب یعنی یہاں ایک انہوں نے شکار پکڑا اور ان کو شک پڑا ہوگا اتنوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے, کہیں ان کا ساتھی تو نہیں کہ لمبی تبدیل ہو گئے نا. بالکل وہ اسٹینڈ کرنے ٹان لی تھی ان لوگوں نے, اور یہ بالکل سارا بھول بھال گئے اور ہنسی آ گئی اور مجھے جانے دیا. یا تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. الحمدللہ, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ماشاء اللہ مدینہ پاک کے دلچسپ واقعات کا سلسلہ جاری ہے, اور آج ایک بار پھر ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ سلسلے میں امیر اہل سنت سے ان کے سفر حج کے بارے میں بھی ہم سوالات کریں گے. آپ کے ذہنوں میں اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ بھی بھیج دیں, انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ وہ سوالات بھی شامل سلسلہ کر لیے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی با ادب مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے, اور اسی عشق و محبت میں جینا اور اسی عشق و محبت میں اللہ کی رضا پر مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں,
تیرا کلام ہے، الیاس